بیٹھے تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المعین المقتدر القدیر، والصلاة والسلام على سید البشیر النذیر وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین ونائبہ سلطان الہند معین الملت والدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آواز آئے گی، بس تھوڑا سا توجہ اور صبر کا متمنی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الذاکرین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفینا وحبیبنا وبارک وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دھمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفینا وحبیبنا وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آج ہی طویل سفر کے بعد محفل میں پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور ایک دو دن سے طبیعت بھی کافی علیل تھی، لیکن آپ بار ہم مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ ایک چنبک دوسری چنبک کو کس طریقے سے اپنے پاس کھینچتی ہے۔ جب ایک چنبک کے سامنے دوسری چنبک میگنیٹ رکھی جاتی ہے تو وہ تیزی سے اس کو کھینچتی ہے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ و اللہ والوں کے دلوں کا ہے۔ جب دو اللہ والے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو مدعو کرتے ہیں تو چاہے طبیعتیں کتنی ناساز ہوں، چاہے سفر کتنے ہی طویل ہوں، لیکن وہ کشش، وہ کھچاؤ اللہ والوں کے دلوں کو ہمیں کھینچ کے ان کے پاس لے ہی آتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہوا۔ جب دعوت نامہ مجھ تک پہنچا تو اللہ نے ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کھول دیا، اور آپ لوگوں کی محبت مجھے کھینچ کے یہاں پر لے آئی۔ الحمدللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا وبارک وسلم۔ حضرات، آج میری تقریر کا موضوع تصوف اور طریقت کی حقیقت ہے کہ تصوف اور طریقت کی اصل کیا ہے، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر لوگوں نے طریقت والوں کو
صوفیوں کو، صوفیوں سے محبت رکھنے والوں کو، آپ جیسے اور ہمارے تمام لوگوں کو یہ بدنام کر رکھا ہے کہ جو طریقت سے تعلق رکھتے ہیں وہ شریعت کو پر عمل کرنے کو ہلکا گردانتے ہیں۔ شریعت یعنی قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات۔ یہ الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ ہم طریقت والے یا طریقت والوں سے محبت کرنے والے، اللہ والوں سے محبت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ والے، طریقت والے، صوفیوں سے محبت رکھنے والے، صوفیہ ترک دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کہ دنیا داری کو چھوڑو اور گوشہ نشینی اختیار کرو۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے جھوٹے لوگوں کو جنہوں نے مشائخ اکرام اور علماء عظام کی طرح لباس پہن رکھا ہے، بڑے بڑے جبے، ٹوپیاں، دستاریں، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور جو ان کے ذہن میں آتا ہے گمراہ کن اور عجیب و غریب و قسم کی بات کر کے گزر جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا لباس اہل سنت کے علماء اور پیروں کا ہوتا ہے، تو دوسرے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت کے علماء کا یہی مشرب اور یہی مسئلہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر اپنا لباس پہن کر کسی بیمار کا علاج کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو اصل میں ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کا لباس پہن کر کسی کا غلط علاج کر دے تو آپ اس جھوٹے انسان کو غلط کہیں گے یا میڈیکل سائنس کو ہی غلط کہہ دیں گے؟ ہم اس جھوٹے انسان کو غلط کہیں گے، ڈاکٹری اور میڈیکل سائنس کو غلط نہیں کہیں گے۔ اسی لیے جب کوئی ہمارے پیروں کا لباس پہن کر، ان جیسی ٹوپیاں لگا کر، ان جیسا انگوچھا ڈال کر، ان جیسا لباس پہن کر کوئی گمراہ کن اور فضول باتیں کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اہل سنت و جماعت کے علماء، مشائخ اور پیروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں حضرات۔ لیکن ہم لوگوں کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم ان کے ان اعتراضات کا جواب دیں، ان کی اس شبہ کا جواب دیں، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے اور تصوف اور طریقت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، داتا گنج بخش شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ شخص ہے جو خود کو فنا کر کے اللہ کی ذات میں بقا حاصل کرتا ہے۔ گویا وہ اپنی نفسانی خواہشات کو فنا کر دیتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے اندر بقا حاصل کرتا ہے۔ اور تصوف کیا ہے؟ علماء دین فرماتے ہیں کہ تصوف اس اشتیاق اور جذبے کا نام ہے جو لوگوں کے دلوں سے ابھرتا ہے، اور ایک صوفی کے اوپر اللہ کی محبت اس طریقے سے بھر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت صوفی کے دل، جگر، ذہن اور پوری زندگی کو اس طریقے سے گھیر لیتی ہے کہ اس کے دل میں سوائے اللہ کی محبت کے کچھ باقی ہی نہیں رہتا۔ وہ گفتگو کرتا ہے تو اللہ کی یاد کرتا ہے، تو اللہ کو ذکر کرتا ہے، تو اللہ کا نام لیتا ہے، تو اللہ کا، یہاں تک کہ صبح کی شفق میں، شام کی ٹھنڈک میں، رات کی راحت میں اور سورج کی روشنی میں، چاند کی چاندنی میں، تاروں کی چمک میں، قوس و قزح کی رنگینیوں میں، پتوں کی سرسراہٹ میں اور سمندر کے ٹھہراؤ میں، لہروں کے تلاطم میں، وہ جہاں دیکھتا ہے اسے صرف اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ سمایا ہے تو جب سے نظروں میں میری، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔
سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. حضرات گرامی، اب یہ اعتراض کے اوپر ہم آتے ہیں کہ طریقت والے شریعت یعنی اللہ کے احکام کو ہلکا سمجھتے ہیں. اب ہمیں اگر طریقت کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے تو ہم طریقت کے ماہرین اور اولیاء اللہ سے پوچھیں گے. کلو مقام رجال، کلو لمکان رجال، ہر مکان کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے. جیسے میڈیکل کا ماہر ڈاکٹر ہے، قانون کا ماہر وکیل ہے، گاڑی کا ماہر انجینئر ہے، گھروں کا ماہر آرکیٹیکچر ہے، کھیتوں کا ماہر کسان ہے. اسی طرح طریقت کے ماہر ہمارے پیران عظام اور مشائخ کرام ہیں. حضرات، جب ہم یہی سوال لے کر سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے حالات اور ملفوظات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر یہ الفاظ اور یہ بات نظر آتی ہے کہ جو شخص طریقت کو، شریعت کو چھوڑ کر طریقت پہ عمل کرتا ہے صرف لوگوں کو بہکاتا ہے اور گناہ گار ہے. جب ہم ہندوستان کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اپنے وقت کے جنید بغدادی، تمام اولیاء اللہ کے سردار، سلطان الہند، خواجہ کل خواجگان، خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقت پر عمل کرنے والے کے لیے شریعت کا ہونا شرط ہے. اگر شریعت ہی نہیں پائی جائے گی تو طریقت بھی نہیں پائی جائے گی. حضرات، اگر اس دور کے اندر ہم صحیح پیر اور صحیح اہل سنت و جماعت کے مشائخ کا جاننا چاہتے ہیں کہ اصل کون ہے تو اس کی صرف ایک تمیز ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ شریعت کا پابند ہو. اور آپ لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ حلال اور حرام میں تمیز کرنا جانتا ہوں، اس کا ظاہری حرام چیزوں سے دور ہو اور حلال اور شرعی لباس کے اندر ملبوس ہو. حضرات گرامی، یہی تعلیم تمام صوفیہ اکرام کی ہے، یہی تعلیم خواجہ کل خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی کی ہے، یہی تعلیم قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ہے، یہی تعلیم خواجہ فرید الدین گنج شکر کی ہے، یہی تعلیم سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی ہے، یہی تعلیم نصیر الدین چراغ دہلوی کی ہے، یہی تعلیم صابر پاک کلیری کی ہے، یہی تعلیم مجدد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اور یہی تعلیم تمام سلسلوں کی ہے. یہی تعلیم چشتیہ سلسلے کی ہے، یہی تعلیم نقشبندیہ سلسلے کی ہے، یہی تعلیم قادریہ سلسلے کی ہے، یہی تعلیم سہروردیہ سلسلے کی ہے. حضرات گرامی، صوفیہ اکرام کی تعلیم میں ایک عنصر ہمیشہ سب سے خاص ہوتا ہے. وہ عنصر کیا ہے؟ وہ عنصر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. صوفیوں کا کام ہی یہی ہے کہ عوام کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں کو بھر دیں. ہم ایک نظر احادیث کے اوپر ڈالتے ہیں. تفسیر بغوی میں ہے کہ ایک ادنا صحابہ ثوبان جن کا نام تھا، حضرت ثوبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، منہ لٹکا ہوا، جسم نڈھال، لیکن نظر نبوت پہچان لیتی ہے اور پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثوبان کیا معاملہ ہے، تمہارا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ تو حضرت ثوبان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میں سکون اور دلی اطمینان حاصل کرتا ہوں، لیکن جب آپ میری نظروں سے دور ہوتے ہیں تو میرا دل واپس سے چاہتا ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں. جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو پھر اشتیاق اٹھتا ہے، آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر دل کو سکون ملتا ہے. لیکن میں اس فکر میں ہوں، اس لیے غمزدہ ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے، رسولوں کے جھرمٹ میں ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ فقیر، یہ غلام، یہ ثوبان کہاں ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ آپ تو انبیاؤں کے جھرمٹ میں ہوں گے اور یہ ثوبان کبھی آپ کو دیکھ ہی نہ پائے.
تو میں رہوں گا کیسے؟ دیکھیے حضرت ثوبان ایک غریب صحابی، ان کی محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم کہ جب قیامت کے دن سب جنت میں چلے جائیں گے تو آپ تو نبی ہیں، آپ کا ساتھ تو عیسیٰ روح اللہ کے ساتھ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوگا، آدم ابو البشر کے ساتھ ہوگا، نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ غریب صحابی، یہ انصاری صحابی، ان کا کہاں نام آئے گا؟ یہ کیا کہیں گے؟ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو اپنے اس کمزور اور غریب صحابی کی یہ فریاد، یہ محبت اس قدر پسند آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کے نازل ہوتے ہیں، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو جو لوگ ان کی اطاعت، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان کا حشر بھی جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ تا قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ متی الساعہ، یعنی کہ پیارے رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا سوال کرتے ہیں کہ قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آخر تم نے کیا تیاری کی ہے؟ کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی اللہ کی عبادتیں کی ہیں؟ تو صحابی یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں نے کثرت سے نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، نہ میں نے کوئی خاص بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں، ہاں لیکن ایک عمل ہے جو میں کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا، المرء مع من احبو، کہ قیامت کے دن جو چاہے اس کے اعمال جو بھی ہو، اس نے جو بھی کیا ہو، اگر قیامت کے دن وہ شخص جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں تو المرء مع من احب، تو ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم علماء مجتہدین ائمہ اربعہ سے محبت کرتے ہیں تو المرء مع من احب، تو ہمارا حشر بھی ائمہ مجتہدین کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم تمام خواجگان چشت، نقشبند، قادریت اور سہروردیہ کے مشائخ و پیروں سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سے محبت کرتے ہیں تو المرء مع من احب، کہ ہمارا مرد کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو رسول اللہ، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تمام اولیاء، صوفیاء، اتقیاء کی محبت عطا فرمائے اور اس قدر محبت عطا فرمائے کہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔